حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله کو کسی صورت ان کے دین سے دور و نفور کر دیا جائے. رفیقان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا یہ ابن سبا جو یہودیوں کا عالم تھا، اس نے عثمان ذو النورین کے زمانے میں دیکھا کہ عثمان غنی تو بڑے نرم دل خلیفہ ہیں، ان کے زمانے میں میں کچھ شوشہ پیدا کر سکتا ہوں. بہرحال یہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ اس نے کیا کیا اور کدھر کیا، ابن سبا نے شیعیت کی بنیاد ڈالی اور یہ کہا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہا، اپنا وسیع کہا، جس کو دنیا علی مرتضی شیر خدا کے نام سے جانتی ہے، جس کو رسول خدا کہیں کہ میرا بھائی ہے، جس کو رسول خدا کہیں کہ یہ وسیع ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر حضور کے بعد خلیفہ ہیں، عمر حضور کے بعد خلیفہ ہیں، عثمان حضور کے بعد خلیفہ ہیں. ان تینوں نے غصب کیا ہے خلافت مولا علی کو اور مولا علی کا حق چھینا ہے. لیکن رفیقان ملت، اس ابن سبا کی ایجاد جو شیعیت ہے، جو رافضیت ہے، یہ پنپ نہیں رہی تھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر. عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ شخص اطراف و اکناف کے سارے مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ بھرا ماحول کھڑا کر رہا ہے، اسے نکال کر کے باہر پھینکا. اب یہ شیعیت کی پیداوار، یہ کھیتی جو یہودیوں کی تھی، اس یہودیوں کی کھیتی سے نکلا ہوا ایک مکروہ کیڑا، جس نے جا کر حکیم بن جبلہ کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کے خلاف شورش پپا کرنی شروع کی اور وہاں سے طرح طرح کے اعتقاد اور طرح طرح کے نظریات مسلمانوں کے درمیان قائم کیے. رفیقان ملت، ایک طرف یہودی ہیں جنہوں نے انبیاء میں تفریق کی، ایک طرف یہودیوں کی پیداوار اور یہودیوں کا سرگنا جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منافق، کہتا رسول کا ماننے والا ہوں، تھا منافق، کہتا ابو بکر کو مانتا ہوں، تھا منافق. کسی کا زبان سے کچھ کہہ دینا اعتبار نہیں ہے، دیکھو کہ وہ دل سے کتنا مانتا ہے. اس وجہ سے صرف زبان سے اگر کلمہ کہہ دینا کسی کے مسلمان ہونے کی علامت تھی تو جمعہ کے منبر سے میرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 70 لوگوں کو نام لے کر دفع نہ کر دے اور مسجد سے باہر نہ نکالتے. یہ دلیل ہے کہ کسی کا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے. دیکھو کہ اس کلمہ طیبہ کے اوپر وہ قائم کتنا ہے. رفیقان ملت، یہودیوں نے انبیاء میں تفریق کی، یہودیوں کی ایجنٹ کی پیداوار نے صحابہ میں پھوٹ ڈالی کہ کہو امیر معاویہ کو نہیں مانیں گے، کہو ابو سفیان کو نہیں مانیں گے، کہو ہندا کو نہیں مانیں گے، کہو وحشی بن حرب کو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا یہ تو اپنے باپ داداؤں کی چال چل رہا ہے. یہودیوں نے نبیوں میں تفریق پیدا کی تھی اور تو نے نبیوں کے سچی جماعت صحابہ کے درمیان پھوٹ پیدا کی اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر رہا ہے. اتنے صحابیوں کو مانیں گے، اتنوں کو نہیں مانیں گے. تمہیں کس نے حق دیا کہ اتنے صحابیوں کو مانا جائے اور اتنوں کو نہ مانا جائے، جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سارے صحابہ چمکتے تاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے جاؤ گے منزل ہدایت ملے گی، جس کے پیچھے جاؤ گے نور ہدایت کا ملے گا. اب حضور نے نہیں فرمایا ابو بکر کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت، عمر کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت، عثمان غنی کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت، مولا علی کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت. نہیں، حضور فرماتے میرے صحابہ، حضور فرماتے میرے صحابہ اور میرے سارے صحابہ اصحابی کالنجوم. مصر کے ایک محدث نے اعتراض کیا حالیہ دور میں کہ یہ اصحابی کالنجوم والی روایت ہے ہی نہیں، اس کو گڑھا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، یہ موجود نہیں ہے. لیکن وارث علوم رسا بن کر جو تاجدار سنیت بن کر چمک رہا تھا، اس بریلی کے مرد قلم تاج الشریعہ کا قلم چلا اور الصحابۃ نجوم الاہتداء لکھ کر دلیلوں سے ثابت کیا کہ قلبی محدث بریلی کا فیضان بریلی سے چل رہا تھا، اب بھی محدث بریلی کا فیضان بریلی سے پھوٹ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ امام احمد رضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب جس کو یہ خیال ہو کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ مطالعہ کرے تاج الشریعہ کی کتاب
الصحابۃ نجوم الاہتداء. رفیقان ملت بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں. اس حدیث کو غور و توجہ سے سننا کہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض کریں کہ فلاں صحابی کو مانا جائے فلاں صحابی کو نہ مانا جائے. اور جب سے اجمیر کا وہ مسئلہ اٹھا تب سے تو اللہ اکبر جو رافضیوں نے سنیوں کے خلاف شورش برپا کی اور طرح طرح کے گندے کیڑے سنیوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا. یہ تو مولا علی کو نہیں مانتے ہیں, یہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں. امیر معاویہ کی تو تعریف سننا گوارا کرتے ہیں. مولا المسلمین امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کی تعریف سننا گوارا نہیں کرتے. رفیقان ملت یاد رکھیے, جس امام کو ہم نے اپنا امام مانا وہی امام فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں کہتا ہے فرق مراتب بے شمار, حق بدست حیدر کرار, لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار, ان پر تانو تشنیع کار فجار. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے یعنی اہل سنت نے کبھی مولا علی کو امیر معاویہ کے برابر کہا ہی نہیں. ہم نے مولا علی کو کبھی بھی امیر معاویہ کے برابر نہیں کہا. میرا امام لکھتا ہے فرق مراتب بے شمار, کہاں مولا علی کہاں امیر معاویہ. وہ پیدائش ہوئی تو گود میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, آنکھیں اس وقت نہ کھولی جب تک کہ وہ رخ والضحیٰ سامنے نہ آیا. وہ مولا علی کہ جو مولود کعبہ ہو, اس اختلاف سے پرے ہو کر کے کہ وہ مولود کعبہ ہیں کہ نہیں, لیکن جو مشہور ہے اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, وہ مولا علی جو داماد پیمبر ہے اور اس بیٹی کو دیا جو سب سے چہیتی ہے, جن کی زوجہ سارے جنتی کنیزاؤں کی سردار, جن کے بیٹے سارے جنتی جوانوں کے سردار, اور خود مولا علی فاتح خیبر ہیں, داماد پیمبر ہیں. یہ مولا علی جن کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں صحابہ میں جتنی شانیں اور مناقب احادیث کی روح سے مولا علی کی آئی ہے کسی اور صحابی کی نہیں آئی. تم نے اہل سنت کو پہچانا ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں نفس صحابیت میں مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان بڑا فرق ہے, لیکن نفس صحابیت یعنی جیسے مولا علی صحابی ہیں امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. جیسے مولا علی کی تعظیم حضور کے صحابی ہونے کی حیثیت سے کرنا امت پہ واجب ہے, ایسے ہی امیر معاویہ کی صحابی ہونے کی حیثیت سے تعظیم امت پہ واجب ہے. جو کہے مولا علی کی محبت کی بنیاد پر کہ امیر معاویہ کو نہیں مانتے وہ شیعہ زیدی ہے. جو امیر معاویہ کی محبت میں کہے مولا علی کو نہیں مانتے وہ ناسبی یزیدی ہے. رفیقان ملت یہ اہل سنت کا بڑا ستھرا راستہ ہے, یہ میزان اعتدال ہے, یہ طریقہ مستقیم ہے, یہ نہایت ستھرا راستہ ہے. آخری حدیث پڑھتے ہوئے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. رفیقان ملت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد ثم نظر فی قلوب اصحابہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. رفیقان ملت ابن مسعود کہتے ہیں احادیث کے الفاظ کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوئی ہوگی. رفیقان ملت ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں اپنی نظر رحمت ڈالی تو پوری مخلوق کے اندر اللہ نے سب سے پاکیزہ دل مصطفیٰ کریم کا پایا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. جب سب سے پاکیزہ دل مصطفیٰ کریم کا پایا تو کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. حدیث میں آتا ہے جب سب سے پاکیزہ دل مصطفیٰ کریم کا پایا اللہ نے اس دل کو اپنے لیے رکھ لیا, اللہ نے اس دل کو اپنے لیے چن لیا. اور کیوں نہ ہو آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. رفیقان ملت وابتعثہ برسالتی, پھر رسالت عامہ نبوت تامہ دیکھ کر کے مصطفیٰ کریم کو دنیا میں بھیجا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت ڈال کر اپنی قربت عطا کی. پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نظر رحمت ڈالی. انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ نے سب سے پاکیزہ
پاکیزہ جماعت اگر کسی کی دیکھی تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی. جب یہ صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سب سے پاکیزہ دل والے ہیں تو اس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے, حدیث میں آتا ہے فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت صحابہ کو اپنے نبی کے وزیروں کی حیثیت سے چن لیا. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينِهِ, کام کیا ہے ان کا؟ وزیر تو بنا لیا, کام یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے دین پر جب حملہ ہوگا سینہ سپر ہو کر آگے آئیں گے, میدان میں کفار و مشرکین کا ورغلا ہوگا اس وقت یہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. مصطفیٰ کریم پر جب بھی کسی بات کی آنچ آئے گی سینہ مصطفیٰ کریم کی خاطر ابو بکر کا کھلا ہوگا, مصطفیٰ کریم کی خاطر عمر کا کھلا ہوگا. یہ تیر مصطفیٰ کو بعد میں لگیں گی اور پہلے صحابہ اکرام کے سینوں سے یہ تیریں ہوتی ہوئی گزرے گی. یقاتلون عن دینہ, اور یاد رکھو حدیث کا یہ اگلا ٹکڑا اور میری تقریر کا اختتام, حدیث میں آتا ہے فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون سیئا فہو عند اللہ سیئ. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے, ابن مسعود کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اہل سنت بک رہے ہیں بکنے دو, یہ بول رہے ہیں بولنے دو, ہم تو علی کی محبت والے ہیں, ہم تو اہل بیت کی محبت والے ہیں. ارے نادان, اگر تو ہی اہل بیت کی محبت والا ہے, تو ہی علی کی محبت والا ہے, پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے؟ کیا 12 اماموں کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے؟ کتابیں ہماری بھی اہل سنت کے قصائد, اہل سنت کی کتابیں ان قصائد سے بھری ہوئی ہیں. رفیقان ملت امام اہل سنت نے اس حدیث کو اپنی کتاب فتاوی میں بھی درج فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مسلمان سمجھیں کہ یہ اچھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. جب اہل سنت سمجھ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کو ماننا یہی عقیدہ حق کا ہے تو یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ہے, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھیں اور دارین کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے, دونوں جہاں کی عزتیں حاصل کرنے کے لیے ان سادات کرام جنہوں نے صحیح پیغام دیا, بھلے اپنے ہوں, انہوں نے اپنوں کو بھی جب غلط دیکھا تو ان کے خلاف بھی صاف صاف وارنٹ جاری کر دیا کہ اپنوں میں سے نہیں ہے. اس نے جو بات کہی ہے وہ ہماری بات نہیں ہے, ہماری بات وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے موافق ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دارین کی عزتیں سعادت مندیاں ہمارا مقدر فرمائے. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا.